رحم الله من قرأ الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره. حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل ولعنة الدائمة الباقية ولا أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ. سب سے پہلے آپ حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر مرحوم اعجاز حسین ابن سید سجاد حسین کی روح کو احسال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مرحوم پر رحمت و مغفرت نازل فرمائے اور ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. اس مختصر سی مجلس کے لیے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 ہے. انہی دنوں کی مناسبت سے جس میں ہم ابھی ہیں. اس آیت میں 40 دنوں کا ذکر ہے لیکن پہلے 30 دن کا پھر 10 دن کا. ایک مجلس میں 40 دن پہ کافی گفتگو ہو چکی ہے, وہ بھی ہمیں نہیں چھیڑنا یہاں پر. ہم وہ خاص 10 دن کی بات کرتے ہیں چونکہ یہی آیت سورہ بقرہ میں بھی آئی ہے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ. وہاں پر ڈائریکٹ 40 دنوں کی بات کی گئی ہے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 راتوں کا. یہاں پہ سورہ اعراف میں اس کو تفصیل سے بیان کیا. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً. جب میں نے موسیٰ سے وعدہ کیا 30 راتوں کا. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ. اور اس کو 10 کے ذریعے سے کامل کیا. عشر یہی عشرہ جس کو کہتے ہیں آپ 10. عشر عربی میں 10 کو کہتے ہیں. 40 یعنی 40. 30 یعنی 30. 30 راتوں کا وعدہ کیا اللہ نے جناب موسیٰ سے. کوہ طور پہ بلایا توریت دینے کے لیے. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ. اور ہم نے 10 کے ذریعے سے اس کو کامل کیا. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. اس طریقے سے اللہ سے جو میقات جو کیا گیا تھا وقت معین وعدہ وہ 40 دن کا پورا کر دیا گیا.
اور جب جناب موسیٰ جا رہے تو یہ کہتے ہوئے کہ قال موسیٰ لأخیہ ہارون، اور موسیٰ اپنے بھائی ہارون سے کہہ رہے ہیں کہ اخلفنی فی قومی، تم میرے قوم میں میرے خلیفہ بن کے رہو، اخلفنی فی قومی واصلح، اور قوم کی اصلاح کرو، چونکہ ہر نبی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قوم میں جو بھی خرابیاں ہوں، چاہے وہ سماجی خرابی ہو، اخلاقی خرابی ہو، دینی خرابی ہو، کوئی بھی خرابی ہو، فیملی لائف میں خرابی ہو، نبیوں کا اور جو نبی کے وارث ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ خرابیوں کو دور کریں، اس کی اصلاح کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو مفسد جو فاسد لوگ ہیں، جو خرابیاں پھیلانے والے لوگ ہیں، ان کی اتباع نہیں کرنا۔ جو جناب موسیٰ کو معلوم تھا میرے بعد کیا ہونے والا ہے، شاید میں تھوڑا سا اشارہ کر سکوں چونکہ مجلس طولانی نہیں ہے، لیکن ہم پہلے جو ہے اس مناسبت کو تھوڑا آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ یہ مناسبت جو ہے وہ یہ ہے کہ جو 30 راتوں کا وعدہ کیا گیا تھا، رات سے مراد پورا 30 دن ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ چھوٹا سا وہ بیان کر دوں، بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے ایک نقطہ اور بریکٹ میں بیان کر دوں کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا کیا جو اہتمام کیا ہے یہاں پر، کہ بہت کم لوگ ہیں، دور دور بیٹھے ہوئے ہیں، فاصلے کے اہتمام ہے، اور مجلس جو زیادہ لوگوں تک جو ہے وہ چینل کے ذریعے سے پہنچے، چونکہ جو حالات ہیں اس میں ان سب کی رعایت کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ جزاکم اللہ۔ اور بہرحال انہی کم لوگوں کے ذریعے سے اللہ مرحوم کے لیے اور دونوں ان کے والد کے لیے بھی زیادہ رحمت و برکت قرار دیں انشاءاللہ تعالی۔ خاص کر یہ جو ایام ہیں اس کی مناسبت سے اور برکت قرار دیں۔ ایام کیا ہیں؟ وہ جو قرآن کہتا ہے 30 راتیں، تو پہلے رات والا نقطہ آپ سن لیں، نقطہ یہ واہ واہ والا نہیں ہے، سمجھنے والا ہے، چونکہ یہ جو مومنین ہمیں سن چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو زیادہ واہ واہ وغیرہ کی زحمت نہیں دیں گے، لیکن انشاءاللہ 2-4 باتیں سمجھ میں آ جائیں تو بہت اچھا ہے۔ کبھی کبھی ایک جملہ ہم یہ کہتے ہیں، تکرار بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ میری تعریف نہیں کریں گے تو میرا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ کچھ بات نہیں سمجھیں گے تو آپ کا وقت بیکار چلا جائے گا۔ تو انشاءاللہ 2-4 باتیں سمجھی جائیں۔ تو اب قرآن جو کہہ رہا ہے کہ میں نے جناب موسیٰ کو 30 رات 40 رات کے لیے بلایا، 30 کے لیے بلایا، 10 سے کامل کیا، لیکن رات کا ذکر کر رہا ہے۔ لیکن ایسا تو نہیں تھا کہ جناب موسیٰ کو بلا کے رات میں بلاتا تھا اور دن میں واپس کر دیا جاتا تھا، یوں تو نہیں تھا نا۔ بلائے گئے تو پورے 40 دنوں کے لیے۔ ہم لوگ جب کبھی استعمال کرتے ہیں، مثلا آپ سفر پہ جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم زیارت کرنے جا رہے ہیں، کتنے دنوں کے لیے؟ پوچھنے والا پوچھتا ہے کتنے دن کے لیے، جواب دینے کا میں 20 دنوں کے لیے جا رہا ہوں۔ ابھی حج کا زمانہ، اس سال حج سے محروم ہیں لوگ، پچھلے سال ہم بھی حج پہ ہوا کرتے اس زمانے میں۔ اس وقت امیر بالکل جنت البقیع کے سامنے ہوٹل تھا، اور ہر وقت ائمہ کی زیارت ہوا کرتی تھی اور رسول اللہ کے روضے کے قریب ہوتے تھے انہی دنوں میں، لیکن محروم ہیں آج، اس سال محروم ہے، پوری بشریت محروم ہے۔ تو جب حج کرنے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں آپ کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں سفر پہ؟ آپ کیا، یہ تو کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کتنی راتوں کے لیے جا رہے ہیں۔ کبھی ہوتا ہے آپ کہیں بھی جا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ کتنے دنوں کے لیے کیا کر رہے ہیں، کتنے دن میں یہ کام کریں گے، کتنے دن میں فلاں پروجیکٹ پورا کریں گے، کتنے دن میں یہ گھر بنائیں گے۔ کبھی کوئی یہ نہیں کہتا کتنی رات میں، چونکہ کوئی کام دن رات کا اگر ہوتا ہے تو وہاں دن کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن میں بھی جگہ جگہ پر ہے۔ لیکن یہاں پر قرآن نے اس واقعے کو 2 مرتبہ بیان کیا، اور دونوں مرتبہ دن ایک بار بھی نہیں کہا، بار بار رات کا۔ ادھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 میں کہا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، میں نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 راتوں کا، لیلہ لیل سے 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ پھر ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم لوگوں نے بچھڑے کو اپنا خدا بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم بڑے ظالم لوگ ہو، یہ تم نے ظلم کیا۔ وہاں بھی رات کا ذکر کیا، وہ نقطہ الگ ہے، بھی سو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ یہاں بھی سورہ اعراف میں 2 بار کہا، پہلی بار کہا 30 راتوں کا وعدہ کیا، پھر 10 راتوں سے مکمل کیا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، میں نے 40 راتوں سے میقات کو پورا کر دیا۔ وہ جناب موسیٰ کو صرف رات کے لیے تو نہیں بلایا گیا تھا، موسیٰ تو دن کے لیے بھی آئے تھے، دن رات پورا آئے تھے۔ اگر صرف رات کے لیے بلاتا ہوتا، دن میں واپس چلے جاتے، تو پھر تو کوئی سامری نہ پیدا ہوتا، کوئی بچڑا نہ بنتا، کوئی بچڑے کی پرستش نہ ہوتی، قوم گمراہ نہ ہوتی اگر جناب موسیٰ آتے جاتے رہتے۔ اب ممکن آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو کہ کیوں اللہ نے اتنے دن کے لیے روکا، کیوں بڑھایا، کیوں قوم گمراہ ہوئی؟ تو یہ اللہ کے امتحان ہے۔ ایک نقطہ یہاں پہ اور بیچ میں سن لیں کہ یہ اللہ کا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ جب بھی کسی قوم کو بڑی نعمتیں دیتا ہے تو جتنی بڑی نعمت دیتا ہے اتنی سخت امتحان ہوتا ہے۔ یہ ایک قانون ہے، یہ قانون اپنے پاس آپ محفوظ رکھیں۔ جس قوم کو جتنی بڑی نعمت ملے گی اتنی سخت امتحان ہوگا۔ اور صرف قوم کی بات نہیں، یہی مومنین کی بات ہے کہ جس مومن کے پاس جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنی زیادہ سخت امتحان ہوگا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ سورہ عنکبوت میں پہلی آیت
احسب الناس ان یقولوا ان یترکوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے، گمان کر رکھا ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم مومن ہیں تو ان کو ہم آزمائیں گے نہیں، ان کے امتحان نہیں لیں گے؟ نہیں، جو ایمان کی جتنی بڑی منزل پر ہے اتنی زیادہ امتحان۔ اور امتحان کیسے ہوتا ہے؟ امتحان وہ قرآن میں دوسری جگہ سورہ آل عمران میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں جان لے کر امتحان لیں گے، بھوک کے ذریعے سے امتحان لیں گے، سختی کے ذریعے سے امتحان لیں گے، خوف کے ذریعے سے امتحان لیں گے، تمہارے عزیز ترین افراد کو لے لیں گے امتحان لینے کے لیے۔ تو جب کوئی عزیز ہمارے درمیان سے گزرے تو ہم یہ نہیں کریں کہ ہم نے کیا خطا کی تھی، یہ کہ شاید اللہ کی بارگاہ میں ہمارا ایمان قبول ہو گیا ہے کہ ہمارا امتحان لیا جائے۔ امتحان کی منزل ہوتی ہے، اور جو ایمان کی جتنی بلند منزل پہ ہوگا اتنی زیادہ سخت اس کا امتحان ہوگا۔ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن ہم نے پورا ایک اشرہ کبھی بمبئی میں خواجہ مسجد میں پڑھا، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اسی موضوع پر کہ امتحان اللہ کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ جس طریقے سے اللہ نبیوں کے ذریعے تربیت کرتا ہے، کتابوں کے ذریعے تربیت کرتا ہے، علماء کے ذریعے تربیت کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ ہر انسان کو امتحان کے ذریعے تربیت کرتا ہے۔ جتنا سخت امتحان ہوتا جائے گا اتنی انسان مضبوط ہوتا جاتا ہے، قوی ہوتا جاتا ہے، اور اگر وہ صبر کے ساتھ ہے، رضا کے ساتھ ہے تو اس کا درجہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے مرحوم کے لیے ہمیں بتایا کہ واقعاً مرحوم جو ہے راضی تھے، اور یہ بہت بڑا مقام ہے کہ انسان راضی ہو، جو کچھ اس کے اوپر حالات پیدا ہوں اس پر انسان راضی ہو، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ یعنی روایتوں میں ہے کہ تقویٰ اور زہد یہ جب آخری منزل پہ پہنچتا ہے تو وہاں سے اللہ کی رضا کی منزل شروع ہوتی ہے، یعنی راضی ہونے کی۔ دو لفظ ہے، میں واپس پلٹ رہا ہوں ابھی۔ ایک لفظ ہے راضی ہونا، آپ نے قرآن کی آیت بھی سنی، قرآن میں 2-3 تکرار، راضیتم مرضیہ، کیا ہے یہ؟ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیتم مرضیہ، راضی اور مرضی۔ راضی اور مرضی کا معنی کیا ہوا؟ مرضی کا مطلب یہ ہوا کہ جس سے اللہ راضی ہو، یہ مرضی کا مطلب ہوا جس سے اللہ راضی ہو، اور راضی کا مطلب یہ ہو کہ جو خود اللہ کے فیصلے پر راضی ہو، کہ اللہ نے جو کیا وہ اچھا کیا، اللہ نے جو چاہا وہ، اگر اس دنیا کے لیے ممکن ہے ہمارے لیے سخت ہو، ایک ماں کے لیے سخت ہو، ایک بھائی کے لیے سخت ہو، بعض لوگ انتقال کرتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوتے ہیں ان کے لیے سخت ہو، زوجہ کے لیے سخت ہو، لیکن یہ سب آخرت میں ممکن ہے بہت بڑے اجر کا باعث بن رہا ہو، تو ان ساری حالتوں پہ راضی ہونا یہ بلند مقام ہے۔ روایت میں ہے، میں ایک روایت پڑھ کے آگے بڑھتا ہوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے روایت میں ہے کہ زندگی میں ایک صلوات پڑھیں حضرات۔ دیکھیں شاید صلوات پڑھنے کی توفیق ہمیں کم ہو پائے، لہذا یہ پڑھتے رہیں، یہ بہت ہی عظیم عمل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ ہمارے بعض بزرگوں نے کہا کہ جتنے بھی ذکر ہیں اس ذکر میں کوئی بھی ذکر صلوات جیسا نہیں ہے، اور خاص کر یہ مہینہ اور یہ ایام جس کو بھی ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، یہ بہت زیادہ صلوات کا ہے، اور انسان اپنی زندگی میں یہ رکھے کہ مجلس میں جو صلوات پڑھتا ہے وہ تو ذاکروں کے لیے پڑھتا ہے کہ تاکہ تھوڑا سکون ہو جائے، تھوڑا ٹھہر جائے، تھوڑا ان کو سانس لے لیں، لیکن اصل صلوات جو انسان خود اپنے دل سے پڑھے اللہ کے لیے، اہل بیت کے اوپر صلوات، تو یہ بہت ہی عظیم عمل ہے عزیزوں۔ تو اس میں یہ روایت میں کہ رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اے کاش کہ ایسا ہوا ہوتا، یعنی کیا ممکن آپ کو لگے یہ تو چھوٹی سی سادی سی بات ہے، نہیں یہ بہت ہی عظیم بات ہے۔ یعنی جو کچھ بھی اتنی ساری سختیوں سے رسول اللہ کو گزرنا پڑا، بچپن ہی میں باپ نہیں رہا، ماں نہیں رہی، چچا نہیں رہا، دادا نہیں رہا، یہ مصیبتیں وہ مصیبتیں، وطن چھوٹ گیا، شہر چھوٹ گیا، محلہ چھوٹ گیا، خاندان چھوٹ گیا، پھر جنگ پہ جنگ، تکلیف پہ تکلیف، عزیز مارے گئے، بھائی مارے گئے، کزنس مارے گئے، چچا مارے گئے، شہید کیے گئے، ان کا سینہ چاک کیا گیا، کلیجہ نکالا گیا، کیا کیا ہوا، لیکن رسول اللہ ہر منزل پر راضی تھے۔ مرضی ہونا تو الگ کی بات ہے کہ اللہ تو راضی ہے، لیکن خود کا راضی ہونا، اور انسان کے درجات وہیں بلند ہونا شروع ہوتے ہیں جب اللہ کے فیصلوں پر وہ راضی ہونا شروع ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ 10 دنوں ان دنوں کی بات کر رہے تھے کہ 30 دن جس کا وعدہ کیا تھا اللہ نے، وہ 30 دن کون ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے، شاید اگر ذکر نہ ہوا تو اسے دھیان سے رکھیں۔ وہ جو 30 دن کا اللہ نے وعدہ کیا تو موسیٰ کو خاص کر بلایا تھا، وہ 30 دن پہلی ذیقات سے 30 ذیقات تک کے تھے جو ابھی گزر گیا مہینہ۔ وَأَتْمَمْنَاهَ بِعَشْرٍ، اور جو 10 دن کے ذریعے سے کامل کیا اور 40 کیا، وہ 10 دن کون تھے؟ وہ 10 دن یہی ہیں جس میں ہم نے کل سے شروع کیا، یعنی یہ عشرہ ذی الحج،
ذی الحج کا پہلے دن سے 10 دن کا یہ عشرہ روایتوں میں ہے کہ یہ عشرہ، ہم تو عام طور سے عشرہ جو محرم کو جو ایک عظیم عشرہ ہے، اور انشاءاللہ ہم کو اللہ توفیق دے کہ محرم تک ہم بہرحال ذکر حسین ابن علی بہتر سے بہتر شکل میں صلوات اللہ وسلامہ علیہ صلوات پڑھیں حضرات، اللہم صلی علی محمد کر سکے. لیکن یہ قرآن میں جو لفظ ہوا عشرہ کا، وہ یہ ان 10 دنوں کے لیے، وَأَتْمَمْنَاهَ بِعَشْرٍ، اور 10 دنوں سے ہم نے کامل کیا. جناب موسیٰ کو جو بلایا تھا، دیکھیں ہم روایتوں میں ہے کہ راتوں کے حساب سے سب سے بڑی 10 راتیں جو ہیں وہ ماہ رمضان کی آخری 10 رات، چونکہ اس میں قرآن نازل ہوا، اور پورے دن و رات کے لحاظ سے، دن کے لحاظ سے یہ 10 دن ہیں جو ذی الحج کے 10 دن ہیں، چونکہ اس میں جناب موسیٰ کو توریت عطا ہوئی، وہ سب تو جو کچھ ہوا وہ ہوا. لیکن اس کے علاوہ یہ حج کے لیے، چونکہ حج کا اصلی جو حج سے پہلے کا مقدمہ عمل ہوتا ہے عمرہ. اب جو لوگ حج پہ جا چکے ہیں انشاءاللہ سب کو جانا نصیب ہو، عمرہ جو سب سے زیادہ عمرہ کیا جاتا ہے وہ انہی دنوں میں کیا جاتا ہے، ذی الحج میں. البتہ لوگ ذیقعد سے بھی شروع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ذی الحج کے آخری ایام ہے. پھر 8 کے بعد جو بھی حج کا سفر شروع ہو جاتا ہے، 9 سے جو عرفہ جانا، مشعر جانا، میدان دیگر امور کا انجام دینا. تو ان 10 دنوں، یہ 10 دن روایتوں میں یہ ہے کہ یہ بافضیلت دن ہے، بہت بافضیلت دن ہے. حتیٰ بعض روایتوں میں وہ جو آیا قسم کھائی والفجر ولیال عشر، میں قسم کھاتا ہوں صبح کی اور 10 راتوں کی، تو وہ 10 راتیں جو ہیں وہ یہ 10 راتیں ذی الحج کی ہیں. البتہ مصداق کے لحاظ سے وہ محرم کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ اچھا ہے، مصداق جو کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ محرم عظیم ہے، محرم ذبح عظیم ہے. اس عشرے کی انتہا پر جناب اسماعیل کی قربانی ہوئی، لیکن محرم وہ عشرہ ہے اور وہ عاشور کا دن ہے کہ جس میں قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کی قربانی کو ذبح عظیم سے فدا کر دیا، اس کا بدلہ. یعنی ذبح عظیم روایتوں میں تفسیروں میں حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی قربان صلوات اللہ وسلم علیہ. لیکن اس نقطے کو میں جلدی سے ختم کر دوں کہ یہ جو قرآن بلایا تو دن کے لیے ہے، تو پھر رات کی بات کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ بار بار رات کو قرآن کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ انسان کو بلند مقامات تک اگر جانا ہے تو وہاں پر رات سے استفادہ کرنا پڑتا ہے. بہت توجہ کریں. اب یہ بہت بڑا موضوع ہے، میں خالی ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں. یہاں پر دن میں انسان بلندیوں تک نہیں پہنچتا. دن میں کمانا ہے، کھانا ہے، محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے. انسان جتنا زیادہ ممکن ہو سکے کوشش کرے، عزت سے زندگی جیے، گھر والوں کو عزت دے، اچھی بچوں کی پڑھائی کرائے، اور اپنے دن کو بیکاری میں نہ گزارے. اس کے اوپر پوری گفتگو کی جا چکی ہے کہ اللہ بیزار ہوتا ہے ایسے انسانوں سے جو بیکار ہوں، جو کچھ نہیں کر رہے ہوں. یہ بہت ہی عظیم مقام ہے. ہم کام کو ثواب ہی نہیں سمجھتے، ہم کام کو عبادت ہی نہیں سمجھتے، جبکہ ہماری روایتوں میں نماز، روزے، ان تمام عبادت کو ایک حصہ عبادت قرار دیا گیا. 9 حصہ عبادت کا سخت کام کرنے کو کہا گیا. تو انسان محنت کرے، کوشش کرے. اور جو ہماری قوم کو بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، بیکار لوگ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، عبادت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں اور ذلت کے شکار ہو رہے ہیں. خدا کسی بھی مومن کو کسی بھی حالت میں ذلیل نہیں کرے. لیکن دن ہوتا ہے کام کرنے کے لیے، دن ہوتا ہے پیسہ کمانے کے لیے، دن ہوتا ہے اور سارے کام امور انجام دینے کے لیے. لیکن انسان خود دن ہوتا ہے اپنے جسم کو قوی کرنے کے لیے، رات ہوتی ہے اپنی روح کو بلند کرنے کے لیے. اگر انسان اپنی روح کو بلند کرنا چاہے تو روح کی بلندی کے لیے رات ہے. قرآن کہتا ہے اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا. رات ہے جہاں نفس کو کچلا جاتا ہے، رات ہے جہاں پہ انسان کو بلندیاں حاصل ہوتی ہیں. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب ایک شعر ہے جو بہت بچپن میں شاید ہم لوگ کو 30 سال پہلے یاد کرایا گیا تھا. خدا رحمت کرے استاد پر ہمارے، وہ شعر یاد کرایا گیا تھا. اس شعر میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ بقدر الکد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سحر اللیالی. جتنی زیادہ انسان کوشش کرتا ہے اتنی ہی زیادہ انسان بلندیوں تک پہنچتا ہے. پہلا مصرع بقدر الکد تکتسب المعالی، معالی اور بلندیاں اور علو، جتنا زیادہ انسان قد و کوشش و جہد کرتا ہے اتنی زیادہ بلندیوں تک انسان پہنچتا ہے. جس کے لیے کوشش کرتا ہے اسی جگہ بلند پہنچتا ہے. خالی صرف پیسہ کمانے کے لیے کوشش کر رہا ہے تو پیسے پہ بلند ہو جائے گا، لیکن کوئی پیسے سے اور آخرت کو بھی بلند کرنا چاہتا ہے تو وہاں بلند ہو جائے گا. یہاں پہ ایک فارمولہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ انسان جو ہے ہمیشہ اپنی نگاہ کو بلند رکھے تو نیچے والی چیزیں خود بخود حاصل ہو جائیں گی. مثلا جیسے ایک ٹرائنگل بنائے، ایک اوپر ٹاپ پہ ہے، نیچے ٹرائنگل ہے. اگر آپ نے اپنے ہدف کو یہاں رکھا تو یہاں کی چیزیں مل جائیں گی لیکن اوپر والی نہیں ملے گی.
یہاں رکھا تو یہاں سے نیچے والی سب مل جائے گی، اوپر والی نہیں ملے گی. لیکن اگر آپ نے اپنا ٹاپ بالکل ٹاپ پہ اپنا ٹارگٹ رکھا اور وہاں تک آپ کو جانا ہے تو نیچے والا خود بخود مل جائے گا. وہاں پہ جانے کے لیے نیچے والا سب کچھ مل جائے گا. مگر اگر انسان نے سب سے بڑا مقصد اپنا بنایا کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، جو قرآن کہتا ہے رضوان من اللہ اکبر، جنتیں بھی ہیں، نہریں بھی ہیں، وجنات تجری من تحتہا الانہار، یہ سارے اس کے نیچے نہریں بہ رہی، لیکن ان سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کا راضی ہونا، اللہ کی رضا. اگر انسان نے اس مقصد کو اپنا مقصد بنایا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، مجلس میں آ رہے ہیں، مجلس پڑھ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو نیچے والی جو چیزیں ہیں وہ جنت ہے یا اور بھی کچھ ہے وہ سب خود بخود مل جائے گا. اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت، وہ خود بخود مل جائے گا. اس کے لیے روایتیں بھی بہت زیادہ ہے، اب فرصت نہیں رہ گئی ہے کہ ہم آپ کو دوبارہ لے کے جائیں، لیکن بہت صاف وضاحت کی گئی روایتوں میں. میں خالی ایک ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ امام نے فرمایا امام نے فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک لوگ وہ ہیں کہ جو صرف دنیا چاہتے ہیں. امام اللہ کہتے ہیں فلہ الدنیا، امام فرماتے ہیں فلہ الدنیا، اس کو دنیا مل جاتی ہے اگر اس کے لیے کوشش کرتا ہے، چاہے وہ فرعون ہی کیوں نہ ہو، ہے نا، مل جاتے اسے. آج کے فرعون بھی ہیں، ان کو بھی جانتے رہے آپ. یہ صرف فرعون 4000 سال کی فرعون کی بات نہیں ہے. آج کے فرعون، پورے عالمی فرعون، اپنے ملکوں کے فرعون کو پہنچانے. وہ دنیا چاہتے ہیں، حکومت چاہتے ہیں، اقتدار چاہتے ہیں، فلاح الدنیا، دنیا مل جائے گی. لیکن دنیا ہی ملے گی، آخرت نہیں ملے گی. لیکن پھر روایت کہتی جو آخرت چاہتا ہے فلاح الدنیا والعقبہ، اسے دنیا بھی مل جاتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مقصد بلند کیا، بس مقصد ختم ہو گیا، کہا نہیں. اور تیسرا گروہ وہ ہے جو مولا کو چاہتا ہے. اب مولا جب کہا جاتا ہے لکھنؤ میں صرف امام علی علیہ السلام یاد آتے ہیں، بہت اچھا ہے، لیکن مولا سے سب سے پہلے مولا کی ذات ہے اللہ کی ذات. اللہ نے رسول اللہ کو مولا بنایا. رسول اللہ نے کہا من کنتو مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں. غدیر بھی نزدیک ہے نا. ابھی آپ بھول جاتے ہیں، میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں کہ بھائی میرے لکھنؤ کے مومنین پوری بات سمجھیں. اگر آدھی طریقے سے مولا کو سمجھیں گے تو امیر المومنین بھی سمجھ میں نہیں آ سکتے، بالکل نہیں سمجھ میں. اسی لیے آپ دیکھیں ابھی کتنے نصیری اور غالی قسم کے لوگ ہیں، بڑی محبت سے امیر المومنین کے نام لیتے ہیں لیکن گمراہ ہوئے جا رہے ہیں. جو اس لیے کہ پوری طرح مولا کو نہیں سمجھا. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ من کنتو مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں. تو رسول اللہ تو مولا ہے نا. اب مولا کہ ہمیں رسول اللہ کے بھی یاد آتے ہیں. ابھی میں چینل میں کہہ رہا تھا کہ زیادہ لوگ سمجھیں، رسول اللہ نہیں یاد آتے. کیوں نہیں یاد آتے؟ اس لیے کہ ہم نے پورا دین بیان نہیں کیا. ہماری کمی ہے، آپ کی کمی نہیں ہے. یہ ممبر پر آنے والوں کی کمی، انہوں نے کامل دین بیان نہیں کیا. اور جب کامل ولایت بیان نہیں ہوتی تو خدا کی قسم امیر المومنین کی ولایت بھی سمجھ میں نہیں آتی. انسان امیر المومنین کی ولایت سے محروم ہو جاتا ہے. اصل مولا کون ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، جو لوگوں کو نکالتا ہے تاریکیوں سے نور. کس کے ذریعے سے نکالتا ہے؟ اپنے ولیوں کے ذریعے سے، جس کو اس نے خود مولا بنایا ہوا ہے. تو اصل مولا اللہ کی ذات ہے. پھر اللہ نے رسول اللہ کو مولا بنایا. اللہ مولانا، یہ قرآن میں بار بار تکرار ہوا، ایک مرتبہ تو نہیں ہوا. اب یہ قرآن کی آیت بار بار انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ تمہارا ولی ہے، پھر رسول تمہارے ولی ہیں، پھر وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. تو ایک ترتیب ہے، اس ترتیب کو سمجھا جائے تو پورا دین سمجھ میں آئے گا. اگر اللہ سے ولایت اور مولا کو سمجھا تو انسان بندگی بھی کرے گا، عبادت بھی کرے گا، نمازیں بھی پڑھے گا، روزے بھی رکھے گا، مومن بھی ہوگا، پاکیزہ بھی ہوگا، متقی بھی ہوگا، اور ساتھ میں امیر المومنین کی ولایت کا سب سے بڑا دفاع کرنے والا بھی ہوگا، کیونکہ اس نے پورے سسٹم سے ولایت کو سمجھا ہوا ہے. تو کیا ہوا؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر بلندیوں تک جانا ہے، ومن طلب العلا سحر. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو خود علی ہے. علا یعنی علا ہی سے علی بنا ہوا ہے، علو سے اصل میں، علو یعنی بلندی. آپ کہتے ہیں عالی، یہ سب ایک کلمہ، ایک فیملی کے الفاظ ہیں. ومن طلب العلا، جو علی ہے، جو خود اتنی بلندیوں تک پہنچا ہوا ہے، وہ فرما رہا ہے کہ ومن طلب العلا سحر اللیالی، جو بلندیاں چاہتا ہے وہ راتوں میں جگے، رات میں جگے. رات میں جگ کے موبائل پہ نہیں بیٹھا رہے، رات میں جگ کے فضول گپوں پہ اپنا وقت نہیں گزارے. رات میں جگے جس سے روح بلند ہو. اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے تو پڑھائی میں وقت گزارے، ایک
عالم ہے، ایک مومن ہے، تو اپنا وقت جو ہے مطالعے میں، فکر کرنے میں گزار رہے. حتیٰ قرآن کی آیت کہتی ہے حتیٰ کروٹ لیتے ہوئے جب انسان رات میں جگتا ہے اور رات میں پھر دوبارہ سونے کے ارادہ کی بیچ میں آنکھ کھلتی ہے نا کروٹ لینے کے لیے، تو اگر انسان کروٹ نہیں لے تو خون جو ہے وہ سن ہونے لگتا ہے، جسم جو ہے شل ہونے لگتا ہے، تو کروٹ لیتا ہے. یہ اللہ نے نظام بنایا ہے. اب قرآن کی آیت کہتی ہے وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، جب وہ کروٹیں بدلتے ہیں تو بھی بیچ میں فوراً نیند آنے والی ایک مرتبہ اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ سکتا ہے انسان. اور یہی ممکن ہے ایک عمل ہمارے بہت سارے ایسے عمل سے جو دکھاوے کا عمل ہوتا ہے اس سے کہیں بڑھ جائے. کیونکہ جب رات میں کروٹ بدلتے ہوئے انسان نے کہا سبحان اللہ، تو نہ بیوی کو خبر ہے، نہ بچے کو خبر ہے، نہ پڑوسی کو خبر ہے، نہ ماں کو خبر ہے، نہ باپ کو خبر ہے. اور یہی یہی عمل عظیم بن جاتا ہے، وہ عمل جو کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں ہو. جب انسان یوں ہی ایک صلوات پڑھے رات میں کروٹ بدلتے ہوئے اللہم صلی علی، ایک صلوات پڑھے، یہ عظیم عمل بن جاتا ہے. تو رات بلندیوں تک لے جاتے ہیں. رات میں سوچنا، رات میں فکر کرنا، رات میں لکھنا، رات میں پڑھنا، رات میں عبادت کرنا، فرصت ملے تو عبادت کرنا، رات میں کچھ ذکر کرنا، یعنی ہر وہ عمل جو انسان کی روح کو بلند کرتا ہے اس کا زیادہ تعلق راتوں سے ہے. زیادہ فرمایا 40 راتیں ہیں، یہ نہیں کہ 40 دن، جبکہ بلائے گا دن رات دونوں کے لیے. اب اسی میں زیادہ وقت گزر گیا، میں اس کی طرف آتا ہوں تھوڑا سا، چونکہ طے یہ ہے کہ گفتگو طولانی نہ ہونے پائے. میں بس یہاں پہ تمام کرنا چاہتا ہوں، اس نقطے پہ توجہ کرے گی. یہ 10 دن، اس 10 دن کو خاص جانے عزیزو. یہ جو 10 دن گزر رہے ہیں، اب ٹھیک ہے اس سال پوری دنیا محروم ہے، اور جن کے پاس استطاعت ہے وہ بھی محروم ہے، وہ بھی حج پہ نہیں جا پا رہے ہیں نا. اور دعا کرے کہ پروردگار ہر ایک کو استطاعت دے، یعنی ہر مومن اتنی محنت کرے، اتنی کوشش کرے کہ جلدی سے جلدی حج کرے. بڑھاپے میں نہیں، جوانی میں حج کرے. بعض ملک ہے جہاں پہ جب تک حج نہیں کرتا اس کی شادی نہیں ہوتی. اس کا پلس پوائنٹ یہ مانا جاتا ہے، جیسے انڈونیشیا ہے، ملیشیا وغیرہ میں، اگر حج کیا ہے ہاں تو رشتہ کر لو، پھر حج نہیں کیا تبھی رکو. اس لیے آپ جب حج کرنے جائیں، ہم تو دیکھتے ہیں 2 سال جا چکے ہیں، انڈیا کے لوگ پاکستان کو سب بوڑھے بوڑھے کھانستے ہوئے لوگ، ایک حج کرنے آیا دوسرا اس کو سنبھالنے آتا ہے. اور دوسرے ملکوں کے سب جوان آتے ہیں، لبنان کے، ایران کے، انڈونیشیا کے، فلاں کے، زیادہ تر جوان لوگ. تو انشاءاللہ دعا کرے کہ انسان اتنی محنت کرے کہ جوانی میں مستطیع ہو اور جوانی میں حج کرنا اس کو نصیب ہو، تاکہ حج کی وہ نورانیت جوانی میں ملے. لیکن یہ دن عزیزو اس لیے خاص ہوتے ہیں کہ اس دن میں ایک عظیم عمل کے لیے انسان بہت ہی پاکیزہ نیتوں کے ساتھ، پاکیزہ ترین نیت اس وقت ہوتی ہے انسان کی جب جا کر میقات پہ کہتا ہے لبیک اللہم لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. دیکھا ہے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہوتے ہیں. انسان محسوس کرتا ہے کہ خود کو پروردگار کی بارگاہ میں حاضر کرنے جا رہا ہے. چونکہ لبیک کا مطلب یعنی یہ، اے اللہ میں حاضر ہوں، ہاں اے میرے اللہ حاضر ہوں. پروردگارہ تو نے بلایا، چونکہ حج پہ وہی جا سکتا ہے جس کو بلایا جائے، جیسے زیارتوں کے لیے بھی وہی جا سکتا ہے جس کو دعوت دی جائے، جس کو بلایا جائے. پروردگارہ تو نے چاہا میں حاضر ہو گیا. پھر ہر عمل پاکیزہ ترین عمل. میں صرف ایک نقطے پہ اشارہ کر کے گفتگو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ حج کا زمانہ ہے، حج نہیں کر پا رہے، یہیں بیٹھ کے حج کریں تو کیسے وہ حج ہوگا؟ حج یہ کہ حج کے فلسفے کو ہم سمجھ جائیں. حج کا بہت فلسفہ بیان کیا گیا ہے، بہت فلسفہ، لیکن میں صرف ایک فلسفے کو بیان کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ پورے حج کا اہم ترین ایک فلسفہ یہ ہے کہ حج پہ جا کر انسان کو وہاں سے کچھ لے آنا ہے. جا کے صرف تھک کے چلا آئے، زمزم لے کے چلا آئے، انگوٹھی حجر اسود سے مس کر کے چلا آئے. اتفاق سے میری انگوٹھی حجر اسود سے مس بھی ہوئی تو کسی نے مانگا، میں کہا لو بھائی کیا کرنا. اصل یہ نہیں کہ انگوٹھی مس کر لی، اصل حج کا فلسفہ یہ کہ وہاں جب جائے تو وہاں سے 3 کردار اپنے ساتھ لے کر آئے. اصل فلسفہ یہ ہے، اس لیے بلائے گا. ورنہ اگر اللہ کو ثواب دینا ہوتا تو یہیں بیٹھ کے اللہ ہمیں بہت ثواب دے سکتا ہے. اللہ تو ثواب دینے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے مومنوں کو کہ ایک گلاس کسی کو پانی کو پلا تو لو میں اتنا ثواب دیتا ہوں تم حساب بھی نہ کر پاؤ، لیکن بس خالص ہونا چاہیے، یہ شرط ہے، ریاکاری والا نہیں ہونا چاہیے. یہ شرط یاد رکھے بنیادی، چونکہ اس مرض میں ہم بہت سارے مریض ہیں، حتیٰ مولوی لوگ بھی، ریاکاری بہت زیادہ ہے، دکھاوا بہت، یہ مجلس پڑھ دی، یہ ہو گیا، ایسا ہوا ہو گیا، فلاں ہو گیا. کوئی بھی عمل جب ریاکاری ہو جاتی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے. میں صرف ایک منٹ میں چھوٹی سی روایت سناؤں امام محمد باقر علیہ السلام کی. امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان ایک مرتبہ کوئی عمل کو کرتا ہے تو اللہ لکھتا ہے، اللہ کہتا ہے فرشتوں سے کہتا ہے لکھ لو. یہ صحیح روایت ہیں، اس کو بزرگ علماء نے بیان کیا ہے، اصول کافی میں امام خمینی نے نقل کی اپنی کتاب میں.
کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ لکھ لو کہ اس نے عمل کو انجام دیا، اس نے عمل کو انجام دیا سرن، چھپا کر. اور سرن عمل کا بہت زیادہ فلسفہ، بہت زیادہ راز ہے، بہت عظیم ہو جاتا ہے. پھر جب وہ پہلی مرتبہ کسی سے بیان کرتا ہے جو انسان کو اندر سے تڑپ ہوتی ہے، ارے کسی نے دیکھا ہی نہیں، میں نے یہ کام کیا کسی نے دیکھا ہی نہیں، وہ جا کے کسی بہانے سے بیان، مثلا انسان نے نماز شب پڑھی کسی نے دیکھا نہیں، جا کے کہتا ہے کہ میں نے تمہارا نام نماز شب میں لیا تھا. یہ اصل میں بیان کرنا مقصد ہے، یہ نام لینا نہیں بتانا، یہ بتانا کہ میں نے نماز شب پڑھی ہے، تمہارا بھی نام لیا تھا. تو کیا ہوتا ہے، امام فرماتے ہیں جب پہلی مرتبہ انسان بیان کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے فرشتوں سے لکھ لو کہ اس نے عمل کو انجام دیا جہرن یا اعلانیتاً. اس نے علل اعلان عمل، علل اعلان عمل کی بھی تھوڑا قیمت باقی ہے، اس کی وضاحت کی فرصت ابھی نہیں، انشاءاللہ کی جا چکی، کبھی اور کریں گے. لیکن جب ایک مرتبہ بیان کرنے کے بعد ابھی بھی اس کے دل کی تڑپ پوری نہیں ہوئی، پھر جا کے دوسری بار کسی سے بیان کرتا ہے. اب وہاں تو بیان کرنے کی بات بھی انسان جو ہے فیس بک پہ ڈال دیتا ہے، واٹس ایپ پہ ڈال دیتا ہے. جب دوسری بار کسی سے بیان کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ لکھ لو کہ اس نے اس عمل کو انجام دیا ریاءً، ریاکاری میں انجام دیا. وہ عمل جو سچ میں اچھا انجام دیا تھا، یہ بیان کرنے کی طلب اسی اچھے عمل کو بھی ریاکاری میں تبدیل کر دیتی ہے، اور اس کا فائدہ ملنے کے بجائے نقصان پہنچ جاتا ہے، اچھے عمل کا نقصان پہنچ. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ مرض، اس میں بہت زیادہ ہم شکار ہیں. اس مرض کو کنٹرول کریں عزیزو، مرض کو جب تک کنٹرول نہیں کیا جاتا وہ نکلتا چلا جاتا ہے. لہذا پورے حج کا فلسفہ یہ ہے کہ 3 کردار لانا ہے. کردار بھی اس لیے لانا ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی انجام دیا وہ اللہ کے لیے انجام دیا. جب جناب ابراہیم کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے کسی کو پتہ نہیں تھا، اسی وقت دعا کر ربنا تقبل منا انک انت السمیع، میرے اللہ تو اسے قبول کر لے اور تو سننے والا اور جاننے والا، اس کے علاوہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں. وہ جو بہت خلوص سے عمل کو انجام دے رہے تھے، اللہ نے اس کو اتنا عام کر دیا کہ پوری قیامت تک کی دنیا کو بتا دیا. اللہ کی مرضی ہے کہ جس کو چاہے بتا دے، لیکن خود جو انجام دیا خلوص سے. جب وہ روٹیاں دی جا رہی تھی روزہ رکھ رکھ کے، حتیٰ رسول اللہ کو نہیں بتایا کہ 3 دن کے بھوکے ہیں. اسے کہتے ہیں خلوص، اللہ کے لیے صرف. قرآن بھی کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ جو عمل اللہ کے لیے انجام دیا جائے اس کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے سورہ نازل کر دے، سورہ دہر، کہ تم نے اللہ کے لیے روٹیاں دی تھی، ہم نے ساری دنیا کو بتا دی، چونکہ واقعا انہوں نے اللہ کے لیے دی. یہ اللہ قانون ہے. پھر 3 کردار بھی اسی لیے ہیں کہ جناب اب اس کردار کو آپ خود غور کریں گے حج تک، ابھی 10 جتنے دن باقی ہیں 8-9 دن، آپ سوچیں کہ ہم کتنا اس کردار کو سمجھ سکتے ہیں. 3 کردار کا خلاصہ یہ ہے کہ ابراہیم نے عظیم ترین قربانی پیش کی اللہ کے لیے، اپنے ایک بیٹے کی. اس وقت اسحاق پیدا نہیں ہوئے تھے، صرف ایک بیٹا. وہ بیٹا جو بڑھاپے میں پیدا ہوا تھا، وہ جو بہت زیادہ عمر کے بعد 120 سال کی عمر کے بعد بیٹا پیدا ہوا تھا، جو ابھی نوجوان ہوا تھا، ایسے بیٹے کے گلے پہ خود ہی چھری چلا رہے اللہ کے لیے. اس لیے یہ کردار لے کے آنا انسان. اسماعیل جو بھی نوجوان، یہ نہیں کہ رہے اے بابا جان میں تمہاری نبوت کا وارث، تمہارے علم کا وارث، مجھے ذبح کر کے کیا ملے گا. نہیں، یہ افعل ما تؤمر، اے میرے بابا آپ کو جو حکم ہو آپ کریں، آپ چھری چلائیں، میں تیار ہوں. اللہ چاہ رہا ہے تو میں تیار ہوں. اور ادھر ماں کا کردار جو ایک معمولی کنیز تھی، جناب ہاجرہ بنی اسرائیل سے نہیں تھی، نبیوں کے خاندان سے نہیں تھی، کنیز تھی. مصر کے بادشاہ نے کنیز کے طور پہ دیا تھا. افریقہ میں ایک کنیز کا خاتون، ایک کنیز کا عمل، ایک خاتون کا عمل اللہ کو اتنا زیادہ عظیم لگا، اتنا عظیم تھا کہ قیامت تک کے لیے بنا دیے. حتیٰ وہاں پر نبی اور امام بھی حج کرنے آئے تو جب تک نقش ہاجرہ پر قدم نہیں رکھے گا تب تک حج مکمل نہیں ہوگا. آپ دیکھیں تو یہ خاندان پرست لوگ نہیں سمجھتے اس مسئلے کو کہ جب تک صحیح نہیں کرے گا، جب تک صفا و مروہ کے درمیان میں کوئی کتنا بھی ہو. جب میں نے پہلا حج کیا تو وہاں پر ایران کے پریسیڈنٹ ہمارے ساتھی تھے اتفاق سے حج میں. ہم ساتھ میں نہیں گئے تھے، ہم افریقہ کے کسی ملک سے آئے تھے، وہ ایران سے گئے تھے، لیکن اتفاق سے طواف میں اور سعی میں ساتھ ہی ساتھ تھے. دیکھا دوڑ رہے یوں ہی، چاہے وہ پریسیڈنٹ ہو، پریسیڈنٹ تو چھوڑیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، چاہے وہ مرجع ہو، چاہے وہ فقیہ ہو، مرجع و فقیہ کو بھی چھوڑیں، حتیٰ امام ہو، حتیٰ نبی ہو. رسول اللہ بھی حج کرنے آئے تو صفا و مروہ کے درمیان میں سعی کر رہے ہیں. صفا مروہ کہاں؟ جناب ہاجرہ جہاں دوڑی. جناب ہاجرہ کون ہے؟ جناب ہاجرہ تو کسی بڑے خاندان سے نہیں ہے، سادات خاندان کی نہیں ہے، نبیوں کے خاندان کی نہیں ہے، کنیز ہے.
لیکن کنیز کا عمل بھی اگر اللہ کے لیے ہو تو اللہ اس عمل کو اتنا زیادہ بلند کر دیتا ہے۔ بس ہماری گفتگو تمام ہوئی اسی سے۔ ہمارے یہی سارے عمل جو ہوتے ہیں، ہم چاہیں تو اس کو چھوٹا سا عمل بنا دیں، چاہیں تو اس کو بڑا کر دیں۔ ہم صرف کھلانے پلانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان میں نام کرنے کے لیے مجلسیں کریں تو یہ ہمارا عمل چھوٹا سے چھوٹا ہوتا چلا ہے، یہ ہماری نیت پر ہے۔ اور یہی عمل ہم اللہ کے لیے کریں تو یہ عمل عظیم سے عظیم ہوتا ہے۔ پھر یہ شرط نہیں ہے کہ 10 لوگ ہوں، 20 لوگ ہوں، ہزاروں ہوں، نہیں، اللہ کے لیے ہو تو یہ عمل عظیم سے عظیم ہوتا چلا جائے گا، یہ قانون ہے۔ اور اسی لیے کربلا عظیم ہے عزیزو، کربلا کی ساری عظمت کا راز اسی میں چھپا ہوا ہے۔ کربلا میں جو کچھ بھی عمل انجام دیا گیا وہ اللہ کے لیے، یعنی سب سے اوپر والا مقصد۔ نیچے والے بھی مقصد تھے کہ دین بچ جائے، شریعت بچ جائے، انسانیت بچ جائے، لیکن سب سے بڑا مقصد کربلا والوں کا کیا تھا کہ جو کچھ بھی انجام پا رہا ہے وہ اللہ کے لیے انجام پا رہا ہے۔ اور جب وہ بڑا مقصد ہے تو نیچے والے سارے مقصد خود بخود حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور اسی لیے صبح عاشور حسین ابن علی جب اٹھے، خیمے سے باہر نکلے اور جنگ شروع ہونے والی ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگارہ، اے میرے اللہ، اللہم انت لی فی کل امر، پروردگارہ تو ہر معاملے میں تو میرے لیے، انت الرجائی فی کل شدت، تو ہی ہر کرب میں، ہر شدت میں تو ہی میری امید ہے، تو ہی میرا سہارا ہے، انت ثقتی فی کل کرب، تو ہر کرب میں، ہر مصیبت میں تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ مجھے آج کتنی لاش اٹھانی پڑے، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ سخت ترین حالات میں حسین ابن علی نے کسی کی طرف رخ نہیں کیا، رخ کیا پروردگار کی طرف۔ اور یہ اہل بیت کا شیوا تھا عزیزو، ہر ماں کی آرزو ہوتی ہے کہ آخری وقت میں اس کا بیٹا اس کی نظروں کے سامنے ہو، لیکن کائنات کی عظیم ترین ماں جس کے عظیم ترین بچے ہیں، وہ آخری وقت میں اپنے بچوں کو سجا کر کہتی، بیٹا اب تم چلے جاؤ، میرے پاس سے چلے جاؤ۔ سنا ہے نا، اے میرے بچے جاؤ نانا کے روضے پر، جاؤ نانا کے قبر پر۔ یہ کیا ہے؟ اب میں ہوں اور میرا اللہ ہے۔ ہر ماں کی آرزو کی، بعض ماؤں کے بچے نہیں ہوتے، نگاہیں در پہ ٹکی ہوتی، میرا بیٹا آ جائے، میرا بیٹا آ جائے، لیکن جناب زہرا کائنات کی عظیم ترین ماں اپنے عظیم ترین بچوں کو جو رسول اللہ کے فرزند کہے گئے ان کو خود تیار کر کے بھیجتی، اب تم جاؤ، اب تم میرے پاس نہ رہو، اب میں ہوں اور میرا اللہ ہے۔ اور اسی لیے کربلا میں بھی جتنا سخت ترین وقت آیا، حسین ابن علی کی نظر پروردگار کی طرف، جب علی اکبر کو سجا کر تیار کر کے آمادہ کر کے مقتل کی طرف بھیجنے لگے تو خیمے کی طرف نہیں دیکھا جبکہ اتنی عظیم بہن موجود ہے، مقتل کی طرف بھی نہیں دیکھا کہ ظالموں تم کیا کرنے جا رہے ہو، یہ رسول اللہ کا نواسا ہے، بلکہ آسمان کی طرف رخ کیا اور آواز دی، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے میرے اللہ تو گواہ رہنا اس قوم پر، فقد برز الیہم اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک، میں اسے بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول کا شبیہ تھا، ساری بات اللہ تیرے رسول کا شبیہ تھا۔ وَلَمَّا اشْتَقْنَا بِزِيَارَةِ رَسُولِكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ، اے میرے اللہ جب بھی میرا دل چاہتا تھا کہ تیرے رسول کو دیکھوں تو میں علی اکبر کو دیکھتا، یعنی رات کی تاریکی میں اگر حسین ابن علی کو دل چاہتا تھا کہ علی اکبر کو جا کر رسول اللہ کی یاد تڑپاتی تھی تو رات میں اٹھ کے جا کر علی اکبر کے چہرے کو دیکھا کرتی، اتنی چاہت تھی۔ اب اس کا مصائب میں کبھی پڑھا جا چکا ہے، ابھی یہاں پہ فرصت نہیں عزیزو۔ اور جب 6 مہینے کا بچہ ہاتھوں پر آیا، 6 مہینے کا بچہ، جب ہر مصیبت میں کوئی سہارا تھا، جن مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس تھی، ایک خاص عشق تھا ابوالفضل العباس سے، ہر مصیبت میں ابوالفضل العباس حسین ابن علی کے سرہانے کنارے موجود ہوا کرتے تھے، لیکن جب سب سے بڑی مصیبت حسین ابن علی پر آئی، یعنی 6 مہینے کا بچہ ہاتھوں میں ہے، تیر لگا ہوا ہے، اکیلا حسین کیا کرے، تیر بھی نکالنا ہے، بچے کو بھی سنبھالنا ہے، خون کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دینا ہے، بعد میں جا کے اپنے ہی ہاتھوں سے قبر بھی بنانا ہے، اپنے ہی ہاتھوں سے بچوں کو دفن بھی کرنا ہے۔ ایسے وقت میں حسین کس کو یاد کرے؟ کسی کو نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون،
رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، یہ بار بار حسین ابن علی کی زبان سے جملہ حسین راضی ہے، رضا بقضائہ، اللہ تیرے فیصلے پر حسین راضی ہے۔ ہم تھوڑی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر اپنے آپ کو راضی نہیں کر پاتے، لیکن مقتل میں حسین ابن علی کھڑے ہیں اور علی اصغر کا لاشا ہاتھوں پر ہے اور کہ اے میرے اللہ، حسین تیری اس فیصلے پر راضی ہے۔ اللہ کو یاد کیا تو مصیبت نہیں رہ جاتی۔ اور بس چند جملے ختم کرتا ہوں عزیزو، کہ جب آخری وقت اور آیا، چاروں طرف سے تیر و تلوار چلنے لگے، حسین ابن علی نرغِ عدا میں گر گئے اور دشمن یہ سمجھنے لگا کہ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا، یہ حسین کیسے جنگ کر رہے ہیں، اتنی لاشیں اٹھانے کے بعد زہرا کا لال کیسے جنگ کر رہا ہے۔ تو حسین ابن علی فوراً اس جملے کی تلاوت کرتے تھے، تکرار کرتے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یعنی مقتل میں کھڑے ہو کر ان ظالموں کو توحید کا درس دے رہے ہیں کہ تم سمجھتے ہو یہ میرے بازوؤں کی قوت ہے، یہ میرے بازوؤں کی قوت نہیں، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایمان کی قوت ہے، طاقت اللہ کی ہے۔ اور اس کے بعد جب ایک پتھر آ کر پیشانی پہ لگا، خون جاری ہوا، چاہتے تھے خون کو صاف کرے کہ تیر آ کر لگا، تیر کو نکالا تو خون زیادہ جاری ہوا، چہرہ خون سے رنگین ہو گیا، آنکھوں میں خون جانے لگا۔ جب آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں پڑ رہا تھا تو اپنے ابا کے دامن کو اٹھایا تاکہ آنکھوں سے خون کو صاف کرے۔ ایک 3 پھل کا تیر آ کر سینے میں پیوست ہوا۔ حسین ابن علی کی زبان سے بھی یہ کلمہ نکلا، بسم اللہ ہی، یہ حسین ابن علی کی کربلا ہے، بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ، اللہ کے لیے حسین قربانی دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور جب تیر کو نکالا پورے جسم سے خون نکل گیا، فوارے کی شکل میں خون نکلا۔ جب جسم میں خون نہ رہا تو حسین گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے، ظالم تیر و تلوار مارنے لگے، اور آخر میں جب آ کر اپنے سر کو سجدے پہ رکھا تو بھی زبان پہ یہی کلمہ تھا، الہی راضیا برضاک و تسلیما لعمرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ ادھر شبر کا خنجر چل رہا تھا، ادھر بہن خیمے سے نکل رہی تھی۔ اے زینب، یہ منظر آپ سے دیکھا نہیں۔ انا للہ وإنا إليه راجعون سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وعترته الطاهرين۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگار اس عمل کو، اس ذکر کو ذریعہ قرار دے مرحوم کی مغفرت اور ان کے اوپر رحمت نازل کرنے کے دونوں مرحوم۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار اپنے اس عشرہ ذی الحجہ میں ہمیں بہتر سے بہتر اپنے آپ سے قریب ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں راہ اہل بیت، راہ قرآن پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں راہ ابراہیم و اسماعیل پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں حج کا رزق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں زیارت حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا رزق عطا فرما۔ پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار تمام مومنین، تمام امت مسلمہ، تمام بشریت کو اس کرونا کے شر اور اس کے عذاب سے نجات دے۔ پروردگار ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، پروردگار ہم اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہیں، پروردگار ہمارے اس اعتراف کے صدقے میں ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے حقیقی ناصروں میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے سورہ حمد اور سورہ توحید کی بھی تلاوت فرما کر مرحوم اعجاز حسین ابن سجاد حسین دونوں مرحومین کی روح کو ارسال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تعب بیننا وبینهم بالخیرات، انک مجیب الدعوات وانک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی